اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الہادی، اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لے کر آئے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے عام ہدایت جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، چاہے عالم علوی کی ہوں یا عالم سفلی کی مخلوقات ہوں، اور ایک ہے خاص ہدایت جو خاص کر انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عام ہدایت کی بات کریں تو وہ تمام مخلوقات کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی منفیت کی طرف ان کو ہدایت دی ہے اور ان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کی طرف۔ جیسے کہ ہم دیکھیں عالم علوی میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جیسے کہ فرشتے ہیں، چرند پرند ہیں، سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ جیسے کہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ ان کے کرنے کا کیا کام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرنا ہے، یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ سورج چاند ستاروں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے کہ انہوں نے چمکنا ہے، انہوں نے زمین کو روشن کرنا ہے۔ پھر آسمان سے جو بارش برستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ہدایت دی ہوئی ہے، انہوں نے کس طرح سے پانی کو اکٹھا کرنا ہے اور زمین پر برسانا ہے۔ اور پرندوں کی بات کریں تو پرندوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنی چونچ کے ذریعے کھانا کھانا ہے اور کس طرح سے انہوں نے کھانے کو ڈھونڈنا ہے، اپنے پروں سے کس طرح سے اڑنا ہے، کس طرح سے زہریلے جانوروں سے بچنا ہے، یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ پھر جب ہم عالم سفلی کی بات کریں، یعنی کہ نیچے کی دنیا کی زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں اگر ہم نباتات کی بات کریں تو نباتات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے زمین کے اندر پھٹنا ہے اور اپنی شاخوں کو پھیلانا ہے، اور کیسے زمین میں سے خوراک اپنی ابزارب کرنی ہے، اور ہوا میں سے جو بھی انہوں نے سورج کی روشنی سے خوراک اپنی بنانی ہے، یہ اللہ نے ان کی ہدایت کا سامان کیا ہوا ہے۔ پھر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہدایت دی ہوئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے پتا کہ اس نے کس طرح سے دودھ سک کرنا ہے، کس طرح سے پینا ہے، یہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ پھر جس طرح انسان جو ہے وہ شعور کی طرف جاتا ہے، میچور ہوتا جاتا ہے، اس کو مزید سمجھ آتی ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو کس طرح سے اس نے اویل کرنا ہے اپنی لائف میں۔ جیسے کہ نباتات کو اس نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، پانی کو اس نے کس طرح سے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو، سبزیوں کو، ان سب کو ریسٹور کیسے کرنا ہے، ادویات کیسے بنانی ہے، پھر جانوروں سے کس طرح سے اس نے فیض حاصل کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عام ہدایت ہے جو سب مخلوقات کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جس طرح چیونٹی کو ہدایت دی ہوئی ہے، مکھی کو ہدایت دیا، جو شہد کی مکھی ہے اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے کہ اس نے کس طرح سے جو ہے اپنا گھر بنانا ہے، کس طرح سے شہد پروڈیوس کرنا ہے، کس طرح اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ عام ہدایت جو ہے ساری مخلوقات کے لیے ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، وہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کی رہنمائی فرمائی، یعنی کہ رہنمائی یعنی ہدایت فرمائی۔ پھر ہم بات کریں جب اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت کی، تو خاص ہدایت اللہ تعالیٰ نے خاص انسانوں کے لیے رکھی ہے، جس میں سے بھی خاص لوگوں کو ہی زیادہ اچھے سے پہنچ پاتی ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کی خاص ہدایت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا، یعنی انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہونا، سیدھے راستے کا پتہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کائنات کے اندر اپنی نشانیاں رکھ دیں۔ یہ بیسیکلی 3 اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم دیکھیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت جو ہے نا، وہ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمل صالح اور ایک آتا ہے علم نافع۔ انسان کے پاس جیسے جیسے علم آتا ہے، اس کے اندر غور و فکر تدبر کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، اور یہ علم بھی بیسیکلی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور کائنات میں جتنے بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ان پہ غور و فکر کر کے انسان کا علم مزید بڑھتا ہے، تو اس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ اس کے عمل پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، علم نافع اور عمل صالح، یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ایک انسان اگر ہدایت پر ہے تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی، کہ اس کے اندر اس کے پاس علم بھی ہوگا اور عمل کرنے کی توفیق بھی ہوگی، تو یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ ہم دیکھیں کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ جملہ بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ ہم دیکھیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا انجسٹس نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے ہدایت کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، اور گمراہ ان لوگوں کو کرتا ہے جن کو حق بات پہلے سمجھ آ گئی لیکن انہوں نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم اپنی بات کریں کہ اگر ہمیں حق بات سمجھ آ گئی ہے پہلی باری میں، پھر بھی اگر ہم اس حق بات کو نہیں مانیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں گمراہ کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کو گمراہ کر کے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے تو راستہ واضح کر دیا تمام انسانیت کے لیے۔ ہم دیکھیں جو انسان اللہ کی اس ہدایت کے اوپر عمل کرے گا، جو رسول پیغام لے کر آئے ہیں ان کو فالو کرے گا، تو پھر اوبیسلی وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور وہ دوزخ کی طرف جائے گا۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت سی جنتیوں کے بارے میں ان کی جو بات ہوگی جنت میں جانے کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کر دیا ہے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی، یعنی جنت میں آنے کی طرف، اور اس کے لیے اسباب بنائے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے، یعنی کہ یہ ہدایت جو ہے بیسیکلی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہدایت اللہ سے ہم تبھی مانگیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو الہادی ہے، جو ہدایت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، یعنی اس میں ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہم معاذ اللہ گمراہ ہو جائیں گے، یا کوئی بات ایسی ہوگی جو ہمیں پتہ نہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کا نام ہی رکھا ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، ہم نے صرف اپنی انٹینشن درست رکھنی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول جتنے بھی آئے وہ ہدایت لے کر آئے اور ہدایت دینے کے لیے آئے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو، جو مکہ جگہ ہے، اس کو بھی ہدایت کا نام دیا ہے قرآن میں کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم دیکھیں نا جو انسان جاتا ہے عمرہ یا حج کرنے کے لیے تو اس کے عمل میں کتنی زیادہ بہتری آتی ہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق جڑ جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف چل پڑتا ہے وہ۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ ہدایت اتنی اہم ہے کہ اس زمین پر جتنی بھی ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ہم اللہ سے بہت کچھ مانگیں، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہمیں نہ ملیں، شاید کہ ہم بہت بڑی گاڑی مانگیں، دولت مانگیں، جائیداد، عہدہ، علم، ہو سکتا ہے ہمیں بہت سی چیزیں نہ ملیں، لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے، سیدھے راستے کی ہدایت، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مانگے گا اس کو میں لازمی دوں گا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کبھی بھی مانگنے سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اہم چیز ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تبھی تو ہم دیکھیں کہ 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت فرما اے اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے، تبھی تو اللہ نے ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، اس میں بھی ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی فیصلہ کر دے اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اپنے اذن کے ساتھ حق کی طرف، بے شک تو ہی ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔
یعنی زندگی میں بہت سے معاملات اگر ایسے ہوں جن میں ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں اللہ سے ہی ہدایت مانگنی ہے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو ہدایت دیتی ہے۔ یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے مشرکین عرب کے معاملے میں، جب وہ مختلف معاملات پہ اختلاف کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ یہ اختلافات دور کر دے، میری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتے ہیں، زندگی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سے معاملات میں بھی، تو بھی ہمیں اللہ کو اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو بھی میکسیمم پڑھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اللہ کے سیدھے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، دین کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، علم نافع چاہتے ہیں، عمل صالح چاہتے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، تو پھر ہمیں اللہ کو اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنے والی دعائیں کرنی ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ سکھا دی گئی ہے دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنا کا۔ پھر اسی طرح سے دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے، اور میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ الفاتحہ نماز کے علاوہ بھی ہمیں میکسیمم پڑھنی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان دے دے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس سے انسان کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہدایت وہ چیز ہے جس سے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، اور یہ مانگنے پر لازمی ملے گی۔